کیا شہباز شریف حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے؟ کیا معیشت، کیا بجٹ، کیا معاشی حالات اس کی ایک ریزن ہے؟ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، مضمون لکھے جا رہے ہیں، کچھ مخصوص حلقے، کچھ مخصوص لوگ حلقوں سے کنیکٹڈ وہ باتیں کر رہے ہیں. جس طرح میں نے گزارش کی کہ آج ایک سینئر سیکیورٹی عہدیدار سے بات ہوئی، وہاں پر ملاقات میں تو وزیراعظم آفس کا ذکر کیا گیا، لیکن جب خبر دی گئی ذرائع سے اس میں وزیراعظم کا جو ایفرٹ تھی وہ مائنس تھی. کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مجھے کوئی خبروں میں حقیقت اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے مسلح افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل آصم منیر، ان کے درمیان ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس بات کا احساس ہے کہ ملک کو جو اس وقت درپیش چیلنجز ہیں ان کے حل کا ایک ہی راستہ ہے کہ سیاسی اور عسکری قوتیں اور تمام ریاستی ادارے مل کر ایک قومی ایجنڈے پر کام کریں اور ملک کا استحکام ہر قیمت پہ برقرار رکھا جائے. اور بالخصوص آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مشرقی سرحدوں سے جو خطرات ہماری ابھی بھی منڈلا رہے ہیں ان کے عزائم کیا ہیں، اور پھر ہمارے مغرب میں افغانستان کی صورتحال کیسی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایران اور امریکہ جنگ میں ہمیں کامیابی ملی. تو ان حالات کے اندر پاکستان اس وقت اس خطے میں ایک سٹیبلٹی کی علامت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک کے اندر اس سٹیبلٹی کو خراب کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوگا. دراصل ہمیں تو مزید استحکام چاہیے اور سرمایہ کاروں کو یہ ایشورنس دینے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ماضی کی طرح کوئی سیاسی کھیل یا اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوں گے. تو یہ لوگوں کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کا کسی طرح بھی کسی حقیقت کے کسی منظرنامے سے تعلق ہے. یہ کن لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں؟ اور جس طرح میں نے کہا کہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، کچھ مخصوص حلقے، کچھ مخصوص لوگ ان حلقوں سے کنیکٹڈ، وہ بات تو کن کی خواہشات ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے آپ کو ریزن کچھ نہ کچھ تو، جہاں جہاں آگ لگی ہوتی ہے پھر دھواں وہیں سے اٹھتا ہے. دیکھیے، اصل میں ہمارے ہاں نا ایک بہت پولیٹیکل کلچر ہے، اور ایک ہم نے پچھلے 70-75 سالوں میں مزاج بنا لیا ہے کہ ہم سال 2 سال خیریت سے گزر جاتے ہیں تو ہاتھوں میں بے چینی ہوتی ہے کہ بھی کچھ ہو کیوں نہیں رہا. جی. قومیں اس طرح نہیں بنتی ہے. یہ T10 یا T20 کا میچ نہیں ہوتا ترقی، یہ ایک ٹیسٹ میچ کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے. اور جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے استحکام پالیسیز کے تسلسل کے راستے پر چل کر ہی ترقی کی ہے. تو ہم ایک ماضی کی روایات کا شکار ہیں، پولیٹیکلی امپیشنٹ ہیں. سال 2-3 سال بعد ہم چاہتے ہیں کوئی تھیٹر لگے، کوئی تھوڑا اور مرچ مسالہ ہو. تو اب میرا خیال ہے سیاسی تھیٹروں کا زمانہ گزر گیا ہے. اب ہمیں اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ملک کے اندر استحکام کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے. کسی قسم کا انتشار، بے یقینی، وہ پھر پاکستان کی طرف سرمایہ کاروں کو تو راغب نہیں کرے گا. آج تو دنیا کا ہر ملک خود کو اگلے 10 سالوں کے لیے ایک مستحکم ڈیسٹینیشن کے طور پہ پیش کر رہا ہے، جی. کیونکہ جو انویسٹرز ہیں وہ کم از کم 5-10 سال کا ایک ہورائزن رکھتے ہیں. اور اگر کسی ملک کے اندر سال 2 سال کی بھی اندازہ نہ ہو کہ کیا حالات و واقعات ہوں گے تو وہاں پہ کون سرمایہ کار آئے گا. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ امیجنیشن ہے چند لوگوں کی. ٹھیک. کوئی ایسی ٹھیک. دیکھیے، کوئی اسباب ہوتے ہیں نا، یا سبب یہ ہو کہ کسی موضوع پر کوئی اختلاف ہوا ہو عسکری اور سیاسی قیادت کا. معیشت، میرا خیال ہے کیا کہ معیشت وہ سبجیکٹ، کیا معیشت وہ موضوع نہیں ہو سکتا کیونکہ دیٹس کنیکٹڈ ٹو دی معیشت آپ نیشنل دیکھیے سیکیورٹی؟ کہ معیشت جو ہے 2022 میں بینکرپسی کے کنارے کھڑی تھی. 38% شرح افراط زر تھی، لیکن آج تو وہ 5-6-7% پہ گر چکی ہے. اس میں جو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا ہے. البتہ اس پہ دو رائے ضرور ہو سکتی ہیں کہ معیشت کو کس رفتار سے گرو کرنا چاہیے یا ہمیں ایکسپورٹ کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو معیشت میں اور معاشی ڈھانچے میں ایک استحکام آیا، اور اس کی تعریف تو دنیا کے اداروں نے بھی کی ہے. دنیا کے بین الاقوامی اکنامک جو جرائد ہیں اس کے اندر بھی پاکستان کے ٹرن اراؤنڈ کو ایک مثال کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. اور اسی طرح آپ اگر خارجہ پالیسی دیکھیں تو پاکستان نے اس میں جہاں ایران امریکہ کی جنگ کے اندر ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، جی. جس میں بلا شبہ فیلڈ مارشل آصم منیر کا ایک بہت مرکزی کردار تھا، جس کی پرائم منسٹر نے بھی تعریف کی. وہاں پرائم منسٹر نے جو دوست ممالک کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ڈپلومیٹک کور اس کو کوشش کو دیا. اٹ واز اے ٹیم ورک. تو خارجی محاذ پر بھی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی
ناکامی نہیں جیسے کہ ماضی میں پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا. ٹھیک داخلی محاذ ٹھیک. پر بھی کوئی ایسا میرے نزدیک اختلاف نہیں ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا سر آپ تو آج ایجنڈا ہے یا کس بنیاد پہ ہے. آپ تو آج میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں نا، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب بجٹ سے ایک دن پہلے جو پریس کانفرنس تھی جہاں آپ بھی تشریف فرما تھے، وزیر خزانہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور عطاء اللہ تارڑ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایگزیکٹلی یہی باتیں کی. آپ نے کہا جی تسلسل ہونا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے پالیسیز میں. تو کم از کم میرے کان تو تبھی کھڑے ہو گئے تھے، اس وقت بھی یہ ہلکی پھلکی چہمگوئیاں چل رہی تھیں کہ احسن اقبال صاحب کیوں بات کر رہے ہیں کہ تسلسل ہونا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے. آپ تو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں تو میں تو یہ مسلسل کہتا ہوں کہ پاکستان کی اگر آپ 75 سال کی تاریخ دیکھیں جی تو میں تو خود اس کا زخم خوردہ ہوں کہ کتنے ہم نے ارمانوں سے پاکستان کے لیے ویژن 2010 بنایا. 2 سال بعد مارشل لا لگا، ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. پھر ہم نے ویژن 2025 پہ بڑی ہرکریزی کی اور وہ بڑی کامیابی سے چل رہا تھا 2017-18 تک. پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ اگر اس طرح پاکستان چلا تو یہ 2030 تک ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا. لیکن 2025 پر اس پر ایک اسکڈ میزائل گرا اور اس نے ہر چیز تہس نہس کر دی. تو میں تو ذاتی طور پہ اس لیے زخم خوردہ ہوں کہ ہم نے جتنے ملک کی ترقی کے خواب سجائے یا بنائے وہ بار بار سیاسی عدم استحکام کا نشانہ بنتے رہے. تو اس لیے آپ دنیا کے کسی ملک کی مثال اٹھا لیں، جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے سیاسی ایڈونچر یا میوزیکل چیئر سے ترقی نہیں کی، امن، استحکام، تسلسل سے ترقی کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف وہ وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں جو اپنی مدت پوری کریں گے، جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ ہم لوگوں کو مرچ مسالے کی ہر سال 2 سال کے بعد ضرورت پڑ جاتی ہے، ہمارا کوئی پولیٹیکل کلچر ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اپنی ٹرم پوری کریں گے. ہی وڈ بی دی فرسٹ پرائم منسٹر ڈو سو. جی آئی ہوپ سو، انشاءاللہ. کوئی مجھے وجہ نظر نہیں آتی کہ وہ بٹ یو اپنی اسٹل ٹرم ہوپ سو، پوری یو نہ ناٹ کریں. شیور اباؤٹ اٹ سر؟ نہیں دیکھیے، زندگی کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن جو دنیاوی اسباب ہیں ان کے حوالے سے تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ٹھیک. سر جی بی کے الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے کیا بات ہو گئی ہے؟ مطلب معاملات طے ہو گئے ہیں کہ جی بی میں وہی بنائیں گے؟ کیونکہ جو 15 کو ہونے تھے الیکشن کچھ باقی سیٹوں کے، اس کے مطابق بھی، ریزلٹس کے مطابق بھی ابھی تک پیپلز پارٹی ہی سنگل میجورٹی پارٹی ہے. تو آپ لوگوں نے جی بی کا میدان چھوڑ دیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا ابھی بھی کوئی جوڑ توڑ وہاں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اس پہ فوراً پرائم منسٹر نے خود جب یہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو اگرچہ میجورٹی تو نہیں ملی لیکن وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھری. ہماری 6 نشستیں تھیں اور ان کی 9 نشستیں تھیں. تو اسی وقت پرائم منسٹر نے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب سے مشورہ کیا اور اس چیز کو کہا کہ ہمارا یہ جمہوری طریقہ ہے. 2013 میں بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے پاس میجورٹی نہیں تھی، لیکن پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ خیبر پختونخوا میں ابھری تھی. اور ہم نے اس وقت بھی ایک جمہوری اصول کے تحت ان کو حق دیا کہ وہ اپنی حکومت فارم کر سکیں. تو اسی طرح جی بی کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ نسبتاً زیادہ نشستیں تھیں اگرچہ اکثریت نہیں تھی، اور اگر ہم کوشش کرتے کہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کے کرتے تو وہ ایک اس جمہوری اصول کی نفی ہونی تھی جہاں ایک پارٹی جس کی نشستیں زیادہ آپ اس سے اس کا حق چھین رہے ہیں. تو ہم نے تو ایک ڈیموکریٹک اسپرٹ کے تحت ان کا یہ حق قبول کیا کہ وہ وہاں پہ حکومت بنائے. رائٹ. تو جی بی میں ابھی پھر نون لیگ پیچھے ہٹ گئی ہے، پیپلز پارٹی کو ہی حکومت بنانے دیں گے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہوں گے آپ حکومت میں؟ نہیں، جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں حکومت بنائے گی اور پی ایم ایل این اپوزیشن میں بیٹھے گی.